دالی بھی اردن اخرى حینئذ، واقف نے زمین وقف کی اور یہ کہا کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں، لیکن اس اس کو 1 سال کے بعد میں بدل کر دوسری زمین دے دوں گا، فلاں زمین، تو یہ شرط لگانا درست ہے۔ 1 سال کے بعد اس نے دوسری زمین بدل کر دے دی تو آئندہ پھر بدلنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ او شرط بیعہ ویشتری بثمنہ ارضا اخری اذا شاء، یا یوں کہا کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں لیکن اس کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت کے بدلے جب چاہوں گا دوسری زمین لے کر دے دوں گا۔ اب فَإِذَا فَعَلَ، پہلی صورت میں جب اس نے بدل دی، دوسری صورت میں جب اس نے بیچ کر دوسری دے دی، تو صارت الثانیۃ کالأولی فی شرائطہا وإن لم یذکرہا، تو دوسری زمین اپنے شرائط میں پہلی زمین کے مانند ہو جائے گی، چاہے اب شرائط کا ذکر بھی نہ کیا ہو۔ شرائط سے مراد یعنی پہلی زمین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ زمین وقف ہے، اس کی آمد میں سے 50% فلاں مسجد کو دیا جائے، 25% فلاں مدرسے کو، 25% فلاں مدرسے کو، تو دوسری مسجد کی بھی یہی تفصیل، دوسری زمین کی بھی یہی تفصیلات رہے گی، چاہے وہاں شرائط کا ذکر نہ کیا ہو۔ ثم لا يستبدلها بثالثۃ، اس پہلی زمین کو دوسری سے بدل دیا لیکن دوسری زمین کو تیسری سے بدلنا یہ جائز نہیں ہوگا، لأنہ حکم ثبت بالشرط، اس لیے کہ یہ ایک حکم شرط لگانے کی وجہ سے ثابت ہوا تھا، اور پہلی زمین کے بارے میں تو یہ شرط پائی گئی، دوسری زمین میں یہ شرط ملحوظ نہیں رکھی جائے گی۔ وَأَمَّا الْإِسْتِبْدَالُ وَلَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَعْلَى بدون الشرط فلا يملكه الا القاضی۔ اچھا، یہ تو ہے واقف کا شرط لگانا، اور شرط لگانے کی وجہ سے زمین کو تبدیل کر دینا، لیکن اگر کوئی وقف اپنے مصرف میں پورے طور پر استعمال نہ ہو رہا ہو، عام اوقاف، مسجد کے لیے کوئی زمین 10 بیگھے زمین کسی نے مسجد کے لیے وقف کر دی، 10 بیگھے زمین کسی نے مدرسے کے لیے وقف کر دی، کوئی دکانیں کہیں پر بنا کر مدرسے مسجد کے لیے وقف کر دی، وہ اوقاف اپنے مصرف میں استعمال نہ ہو رہے ہوں، یا مصرف میں استعمال تو ہو رہے ہیں لیکن وہ ان کا فائدہ اتنا نہ ہو رہا ہو جتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ مثلا کسی نے زمین وقف کی تھی پنجاب میں، وہاں سے مسلمان منتقل ہو گئے اور کہیں اور چلے گئے، اب اس بستی میں مسلمان ہے ہی نہیں، اب وہاں مدرسہ چلے تو چلے کیسے، وہاں کوئی پڑھنے آتا نہیں، تو وہ زمین بنجر اور بیکار ہو گئی، وہ مدرسہ ویران ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے؟ اس کو بیچ کر وہاں سے پھر کسی دوسری جگہ جہاں مسلمانوں کو مدرسے کی ضرورت ہے وہاں زمین لے لی جائے، وہاں مدرسہ بنا دیا جائے، ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں 2 طرح کے اوقاف ہے، ایک تو اوقاف ہے عین مسجد جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیت ہے، اس زمین کو بدلنا یہ تو کبھی صبح قیامت تک جائز نہیں ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے تحفظ کے جو انتظامات مسلمان کر سکتے ہو وہ انتظامات کریں۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کہیں بھی بلا وجہ مسجد بنا دینا یہ درست نہیں ہے، پہلے بصیرت کے ساتھ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہاں مسجد باقی ہم رکھ بھی پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے۔ 10 مسلمان ہیں کسی آبادی میں تو مصلی بنا لے، عارضی مسجد نماز کی جگہ بنا لے، لیکن دائمی مسجد بنانا، کبھی 10 مسلمانوں کو چھوڑ کر علاقہ جانا پڑ جائے تو پھر مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ ریلوے لائن کے برابر میں مسجد بنانا، روڈ کے برابر میں مسجد بنانا، ایسی جگہ پر کہ کل ہو کر روڈ وسیع ہونے لگا تو پھر وہ جگہ لے لی جائے گی تو پھر مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایسی جگہوں پر مسجد نہیں بنائی جائے، اور جہاں مسجد بن گئی وہ ہمیشہ مسجد رہے۔ مسجد کے علاوہ جو اوقاف ہے یا مسجد کے اوپر وقف ہے، ایک علاقے کی مسجد ہے، اس کے لیے اس علاقے میں 10 بیگھے زمین وقف کر رکھی ہے، وہ مسجد ہی کی ضرورت نہیں رہی، وہاں مسلمان نہیں ہے، تو وہ زمین
زمین بیکار ہے وہاں پر، اگر اس کو بیچ کر دوسری جگہ پر جہاں مسلمانوں کو مسجد کے لیے ضرورت ہے وہاں جگہ لے لی جائے، یا زمین نہ لی جائے، بلوا کھیڑی میں زمین ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں کتنے، 5,000 روپے بیگھا سال میں جاتی ہے، تو اس کے 10 بیگھے زمین ہے، 50,000 روپے آ رہے ہیں، اور اگر اس 10 بیگھے زمین کو بیچ دیا جائے تو وہ 10 کروڑ کی ہے، لا کر شہر میں دکان خرید لی جائے تو اس دکان سے اوقاف کا فائدہ ہوگا 10 لاکھ روپے مہینہ، تو وہاں ہو رہا ہے 50,000 روپے مہینہ، تو عقل مندی یہ ہے 10 لاکھ روپے مہینہ کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو مسجد کے علاوہ میں تمام اوقاف کا استبدال فی نفسی ہی جائز ہے، فی نفسی ہی جائز ہے۔ یہ فی نفسی ہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوقاف کو بعض کیا بلکہ یوں کہیے اکثر لوگ بڑی دیانت اور امانت کے ساتھ کھا جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بزرگی اور عمدگی اور دیانت سب جو کا تو رہتا ہے، اور اوقاف وہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، وہ کھا لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے واقفین نے شرط لگائی ہے اور شرائط لگائی ہے اپنے اپنے انداز سے، وہ شرائط کے جن کے ہوتے ہوئے وقف محفوظ رہے، وہ خرد برد نہ ہو جائے۔ اب بلوا کھیڑی سے بیچیں گے 50 لاکھ کا، تو اس میں کھا لیں گے 10 لاکھ، اور پھر خریدیں گے جو ہے یہاں 40 لاکھ کا، اس میں کھا لیں گے 10 لاکھ، تو 20 لاکھ ایسے ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے ضائع بیچ میں نہ ہو، اس کے لیے واقفین نے طرح طرح کی شرائط لگائی ہے۔ ان شرائط کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، جس نے اپنے زمانے میں جو شرط سمجھی، جیسے آج کے زمانے میں ہے، ہم لوگ شرط لگاتے ہیں کہ جناب وقف کو کوئی ایک آدمی نہ بدلے، وہاں سے بیچے گا وہاں خریدے گا، ایک آدمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ پوری کمیٹی ایک دوسرے کے ذرا شرم لحاظ رہے اور پورے طور پر اس کو کھا نہ سکے۔ وجاز شرط الاستبدال به ارضا اخرى حينئذ، اچھا، واما الاستبدال، اور رہا استبدال ولو للمساکین آلاء رجع، چاہے وہ مساکین تک لوٹ گیا ہو۔ لوٹ گیا کا مطلب یعنی واقف نے وقف کیا تھا کہ جناب یہ میرے لیے وقف ہے، میرے مرنے کے بعد میری آل اولاد کے لیے وقف ہے، پھر فلاں مالداروں کے لیے وقف ہے، پھر فلاں فیکٹری کے لیے وقف ہے، آخر میں جب کوئی نہ رہے تو مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں کے لیے وقف ہے۔ تو اب یہ فقیروں تک آ چکا، سب مر گئے، یا ڈائریکٹ ہی کسی نے فقیروں اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر رکھا ہو، تو جب عام مسلمانوں کا اوقاف ہے تو اس کو بھی بدلنا جائز ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِبْدَالِ، اور رہا بدلنا، وَلَوْ لِلْمَسَاكِينِ رَجَعَ، چاہے وہ مساکین تک آ گیا ہو، بدون الشرط، جبکہ واقف نے بدلنے کی کوئی شرط نہیں لگائی تھی، فَلَا يَمْلِكُهُ إِلَّا الْقَاضِي، تو اس کا اختیار قاضی ہی کو ہے۔ وَشَرَطَ فِي الْبَحْرِ، اور البحر الرائق میں شرط لگائی ہے، خُرُوجَهُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ، کہ وہ نفع سے بالکلیہ نکل گیا ہو۔ بلوا کھیڑی میں وقف کر رکھا تھا کسی نے، اس کا جب تک کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہے، جب تک جو کا تو رکھا جائے، اور جب بالکل بھی کوئی فائدہ نہ رہے تو پھر اس کو بدل دیا جائے۔ جیسے قبرستان ہے، اب قبرستان ایک جگہ پر تھا، وہاں مسلمان ہی نہیں رہے، علاقے میں ہی نہیں رہے، قبرستان کی 4 بیگھے زمین پڑی تو بیکار پڑی ہے، اس کو کوئی فائدہ ہونا نہیں، تو انتفاع سے بالکل لیا نکل گیا۔ وَقَوْنُ الْبَدْلِ عَقَارًا، اور زمین کے بدلے زمین خریدی جائے، وہ قبرستان بیچ کر دوسری جگہ قبرستان ہی خریدا جائے۔ وَالْمُسْتَبْدِلُ قَاضِ الْجَنَّةِ، اور بدلنے والا کون ہو، یہ بدلنے والا ہی سب سے بڑا خرافاتی ہے، یہی کھائے گا، تو بدلنے والا قاضی الجنہ ہو۔ قاضی الجنہ، جنت کا قاضی کس کو کہتے ہیں؟ المفسر بذی العلم والعمل، وہ جس کی تفسیر کی جاتی ہے صاحب علم و عمل سے، وہ صاحب علم و عمل ہو، علم بھی اس کو اوقاف کے مسائل کا ہو، اور عمل بھی اس کا دیانت کے موافق ہو، تو ایسا آدمی قاضی الجنہ ہے۔ قاضی الجنہ کیوں ہے وہ؟
اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس طرح کا آدمی جو عہدہ قضا پر فائز ہو اور اتنی دیانت اور امانت کے ساتھ اور اتنے علم و ہنر تقوی تقدس کے ساتھ وہ قضا کے فرائض کو انجام دے کر اس دنیا سے جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس کو فقہا اس حدیث سے الفاظ لیتے ہوئے قاضی الجنت کہتے ہیں، یعنی القاضی المبشر بالجنہ، وہ قاضی جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مستبدل بدلنے والا، یہ بیچ کر دوسری زمین خریدنے والا، یہ قاضی الجنہ ہو جس کی تفسیر کی جاتی ہے صاحب علم و عمل سے۔ یہ تو بڑے بھائی ہیں صاحب البحر الرائق، چھوٹے بھائی ہیں صاحب النہر الفائق، انہوں نے لکھا ان المستبدل انل نے ان المستبدل قاضی الجنہ فالنفس به مطمئنہ، تو اگر بدلنے والا قاضی الجنہ ہے تو پھر نفس اس سے مطمئن ہے، ذہنوں میں اس سے اطمینان ہے، وہ گڑبڑ نہیں کرے گا، تو پھر وہ شرط کی ضرورت ہی نہیں رہی جو بڑے بھائی نے لگائی، کون البدل عقارن، کہ زمین کے بدلے زمین خریدے، فلا یخشی ضیاعہ، اب اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، چاہے وہ دراہیم و دنانیر روپے پیسوں کے بدلے زمین بیچ دے اور پھر روپے پیسوں کے بدلے دوسری جگہ زمین یا دکان جو بھی ضرورت ہو وہ خرید لے۔ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ، اور ایسے ہی اگر واقف نے شرط لگا رکھی ہے کہ اس کو کبھی نہیں بیچا جا سکتا، جب بھی اس کو بیچ کر اور بدل کر دوسری جگہ لے لینا درست ہوگا، اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ وہی احد المسائل السبع، اور یہ ان 7 مسائل میں سے ہے التي يخالف فيها شرط الواقف، جہاں واقف کی شرط کی خلاف ورزی کرنا درست ہے، کما بسطه في الاشباح وزاد ابن المصنف في ظواہر ثامنۃ، اور مصنف علیہ الرحمہ نے ظواہر ثامنہ میں وہ مسائل لکھتے ہیں، الظاہرۃ الاولی الظاہرۃ الثانیہ، تم نے دیکھا ہوگا مسائل جو لکھتے ہیں، ایک ایک مسئلہ کاتب اس کے برابر میں ایک ستارہ بناتا جاتا ہے، انہوں نے ظاہرہ اولی ظاہرہ ثانیہ ایسے مسائل لکھے ہیں۔ وہی مسئلہ یہ ہے اذا نص الواقف، جب واقف نے وضاحت کر دی، کیا وضاحت کر دی؟ یوں کہا کہ آفتاب محتمم رہے گا، آفتاب کے علاوہ کوئی محتمم نہیں رہے گا، ورا الحاکم ضم مشارف، اور حاکم یہ سمجھتا ہے کہ آفتاب سے کام نہیں چل رہا ہے، اب آفتاب کے ساتھ کوئی معاون نگراں لگانا ضروری ہے۔ کام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کام نہ چلنے کے کیا معنی؟ یا تو آفتاب بڈھا ہو گیا، یا آفتاب مصروف زیادہ ہو گیا، یا آفتاب گڑبڑ کرنے لگا۔ واقف نے تو سمجھا تھا یہ بہت نیک آدمی ہے، گڑبڑ کرے گا نہیں، لیکن اب کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مشارف اگر اس کے ساتھ میں کوئی معامل لگ جائے گا تو سارا حساب اس کے بھی سامنے رہے گا، یہ گڑبڑ نہیں کر پائے گا۔ تو جازا نسل واقف ورا الحاکم مسمى مشارف، واقف نے وضاحت کر رکھی کہ یہی محتمم رہے گا، حاکم جو ہے کوئی معاون لگانا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ کل وصی، جیسے کہ وصی کے بارے میں وہی اذا نصل واقف، جب واقف نے وضاحت کر دی کہ آفتاب محتمم رہے گا، آفتاب کے علاوہ کوئی محتمم نہیں رہے گا، ورا الحاکم ضم مشارف، اور حاکم یہ سمجھتا ہے کہ آفتاب کے ساتھ کسی معاون کا شامل کرنا لگانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یا تو آفتاب مصروف زیادہ ہو گیا، اوقاف کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا، یا بوڑھا ہو گیا اس وجہ سے پوری نہیں کر پاتا، یا خائن ہونے کا خوف ہے کہ آفتاب کہیں کہیں گڑبڑ کرتا ہے، پتہ چلنے نہیں دیتا، رسید اور کاغذات بہت صاف رہتے ہیں لیکن اندر اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو مشارف نگراں لگا دو، ساتھ میں معاون، حضرت کا معاون، نائب محتمم، معاون محتمم کہہ کے لگا دو، اور اس کو سمجھا دو کہ تو پورا نگرانی رکھنی ہے، تو آفتاب جو ہے اس کے سامنے گڑبڑ نہیں کرے گا، تو جائز، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ کل وصی، ایسے ہی جیسے نگراں، بچوں کے مال پر نگراں قاضی نے مقرر کیا ہے، باپ نے مقرر کر دیا، اب جناب اس کے ساتھ معاون کی ضرورت ہے تو معاون لگا دیا جائے۔ وعزاها لانفع الوسائل، اور اس کو منسوب کیا انہوں نے انفع
الوسائل کی طرف. وفیہا لا یجوز استبدال العامر الا فی 40. اور عامر سے مراد ہے آباد. اوقاف جو زمین وقف کی تھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جس مصرف کے لیے وقف کی اس مصرف میں وہ جاری ہے، تو پھر اس کو بدلنا یہ درست نہیں ہوگا. الا فی الاربع، الا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں ان کو بدل سکتا ہے. ابھی جیسے گزری کہ واقف نے خود ہی شرط لگا دی کہ میں اس کو بدل کر دوسری زمین دے دوں گا، تو اس صورت میں بھی جائز ہے. اور جناب اوقاف کا پورے طور پر اپنے مصرف میں فائدہ نہ ہو رہا، اس صورت میں بھی بدلنا جائز ہے. قلت لیکن فی معروضات المفتی ابی السعود انه فی سنۃ 51 و 900 ورد الامر الشریف بمنع استبدالہ. لیکن معروضات المفتی ابی سعود میں ہے کہ 951 ہجری میں الامر الشریف بادشاہ کا حکم وارد ہوا. الامر الشریف کہتے ہیں وہاں بادشاہ کے حکم کو. مصر میں بادشاہ کا حکم آیا بمنع استبدالہ کہ اس کو بدلا نہ جائے. بدل کیوں نہیں سکتے؟ کیوں یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ لوگ گڑبڑ کر رہے تھے، بیچ میں خرافات ہو رہی ہے، بدلنے میں یہاں سے بیچا وہاں خریدا، وہاں سے بیچا وہاں خریدا، بیچ میں جو ہے اس میں خیانت ہو رہی ہے. وَأَمَرَ أَن يَصِيرَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ بادشاہی کے حکم سے ہو سکے گا، یعنی تبدیلی، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. طبعا لترجیح صدر الشریعہ، اور اس کو لکھا انہوں نے صدر الشریعہ کی اتباع کرتے ہوئے. فَلْيَحْفَظْ وَفِيهَا أَيْضًا لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات، اور اگر واقف نے شرط لگا دی کہ جناب اس میں کسی کا تقرر کرنا، یہ مدرسہ بنا دیا واقف نے، یہ کہتا ہے کہ میں اس میں تقرر بھی خود ہی کروں گا، اگر الگ کرنا کسی کو تو وہ بھی، اور یہ سارے تصرفات میں کروں گا، اور پھر میری اولاد میں منتقل ہو جائیں گے یہ تصرفات، اور پھر میرے پوتوں میں جو سب سے بڑا ہوگا، پھر پڑ پوتوں میں جو سب سے بڑا ہوگا، تو یہ میرا خاندانی وقف رہے گا. جب کوئی میری آل اولاد اور نسل میں نہ رہے، پھر قوم جس کو چاہے متولی اور محتمم بنائے. تو ایسی صورت میں اگر یہ صحیح کام کر رہے ہیں، واقف صحیح کام کر رہا ہے، اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے پڑ پوتے ہر زمانے میں صحیح کام کرتے جا رہے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہی متولی رہے. لیکن اگر وہ گڑبڑ کر رہے ہوں اور وہ فرائض کو دیانت کے ساتھ انجام نہ دے رہے ہوں، تو ایسی صورت میں واقف کی شرط کے باوجود بدل دیا جائے گا. اس لیے کہ واقف کی شرط اب خلاف شرع ہے، فیبطل، وہ شرط باطل ہو جائے گی. اگر واقف نے یہ کہا ہو اپنی اولاد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو میری اولاد میں فلاں لڑکا متولی رہے گا، محتمم رہے گا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی مداخلت کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ایسے جملے آدمی بول دیتا ہے، ذرا اپیل انگیز ہوتے ہیں. پھر ذرا لوگوں کو پتا ہے کہ اس محتمم کو ہٹایا تو واقف نے کہہ رکھا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ جملے اپیل کے لیے بول دیے جاتے ہیں. اللہ کی لعنت سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے. رکشے والے کے ساتھ گئے، رکشے والے کو کہا کہ جناب 10 روپے لے لے، وہ تو لیتا ہی کرا 20 دو. اب کہہ رہے بھائی 10 لے لے، تو چھوڑ کے بھاگ گیا. کہہ رہا ہے کہ جناب انہیں اپنے بچوں کے کفن پہ ڈال لینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آدمی کو جب یہ اتنا اپیل انگیز جملہ رکشے والے نے بولا، تو اب 20 ہی دے کے جائے گا، پیچھے بھاگے گا اس کے اور 20 ہی دے کے آئے گا. حالانکہ اس کے کہنے سے بچوں کے کفن بھی نہیں آ گیا، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ڈر جاتا ہے ایسے جملوں سے آدمی. تو ایسے واقف نے کہا کہ میرے بچوں کو اگر کوئی اوقاف سے الگ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو ایسی صورت میں یہ لعنت اسی کے اوپر پڑے گی. اگر لڑکا گڑبڑ کر رہا ہے اس کا محتمم ہونے کے بعد، تو پھر اس کو الگ کرو، اور الگ کرنے میں کوئی لعنت وانت تمہارے اوپر نہیں آنی. تو اس نے کہا کہ واقف نے شرط لگائی العزل والنصب، معزول کرنے کی اور کسی کا تقرر کرنے کی، اور سائر التصرفات، تمام تصرفات کی. لمن یتولی من اولادی،
اس کے لیے جو اس کی اولاد میں سے متولی ہوگا۔ ولا یداخلهم احد من القضاة والامراء، اور قاضیوں میں اور حاکموں میں کوئی بھی میری اولاد کے ساتھ مداخلت نہیں کرے گا۔ وَإِن دَاخَلُوهُمْ، اور اگر کوئی مداخلت کرے فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ هل يمكن مداخلتهم، تو کیا اس صورت میں مداخلت جائز ہے؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ فِي سَنَةِ 44 و900، اور تو جواب دیا کہ 944 ہجری میں قد حررت هذه الوقفیات المشروطة هكذا، اس طرح کے مشروط اوقاف جو ہے ریکارڈ میں آئے ہیں۔ فالمتولون لو من الامراء، اگر متولی حضرات عمراء میں سے ہو یعنی حکام ہو، یعرضون للدولة العلیہ، تو وہ مرکزی سرکار کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں علی مقتضی شرعی، شریعت کے مطابق۔ ومن دونہم رتبۃ، اور جو اس سے کم درجے کے عام لوگوں نے اوقاف وقف کر رکھے ہیں، یعرض بآرائہم مع القضاة، وہ اپنے اپنے علاقے کے قاضیوں کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے۔ بہذا ورد الامر الشریف، بادشاہ کا حکم یہی آیا، یہ مصر کا واقعات ہے سب۔ فالواقفون لو ارادوا ای فساد صدر یصدر، اگر واقف حضرات یہ چاہتے ہیں کہ جو فساد اوقاف میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، یعنی اپنے بچوں کو متولی بنا دیا اور وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو ہوتی رہے۔ ای فساد صدر یصدر، جو فساد چل رہا ہے یصدر چلتا رہے۔ وَإِذَا دَاخَلَهُمُ الْقَضَاةُ وَالْأُمَرَاءُ، اور قاضی حضرات اور بادشاہ حضرات اگر مداخلت کرے تو ان کے اوپر لعنت ہو۔ اگر ایسی بات واقفین بولتے ہیں، وقف کرنے والے، فَهُمُ الْمَلْعُونُونَ، تو لعنت انہی کے اوپر پلٹ کے آئے گی کہ وہ خلاف شرائط کیوں لگا رہے ہیں۔ لما تقرر ان شرائط المخالفت للشرع، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ تمام شرائط جو مخالف ہو شرع کے، جمیعها لغو و باطل، وہ سارے لغو اور باطل ہوتے ہیں۔ بنا على ارض ثم وقف البناء قصدا بدونها ان الارض مملوكة لا يصح، وقيل صح وعليه الفتوى۔ سئل قاری الہدایہ عن وقف البناء والغراس بلا ارض فاجاب الفتوى على صحة ذلك۔ یہ دیکھو، اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ ابتداء وقف ہوا کرتا تھا کس کا؟ زمین کا، اس لیے کہ وقف میں تعبید شرط ہے، اور تعبید زمین میں پائی جاتی ہے، زمین کے علاوہ میں تعبید نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس کے بعد ہوتے 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 لوگوں کا عرف ہوتا چلا گیا، اور اشیاء منقولہ جو زمین کے علاوہ چیزیں ہیں ان کا بھی وقف درست ہوتا چلا گیا، اور اب کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز کوئی بھی مال وقف کر دے تو اس کا وقف کرنا متاخرین کے نزدیک صحیح ہے۔ لہذا بنا علی ارض، زمین کے اوپر عمارت بنائی، ثم وقف البناء قصدا، اور پھر مستقلاً صرف عمارت کو وقف کر دیا، زمین وقف نہیں کی، تو خالی عمارت کا کیا کریں گے؟ زمین تو وقف نہیں کی بلکہ عمارت وقف کر دی، تو اب عمارت کا کیا ہوگا؟ ہم بتائیں گے کیا ہوگا۔ تو عمارت کا یہ ہوگا کہ زمین والے سے کہا جائے گا، جس کی بھی زمین ہے، کہ جناب تو اپنی زمین کا کرایہ لے لیا کر مہینہ ہمیں دے دے، یا ہمارا مکان کرائے پر تو لے لے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ ان الارض مملوکتن، اگر زمین ملکیت ہے کسی دوسرے کی، دوسری صورت یہ تھی زمین بھی پہلے سے وقف ہے، وہ خالد نے وقف کر رکھی، اور عمارت بنا کے راشد نے وقف کر دی، تو دونوں اوقاف میں آگے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زمین کسی کی ملکیت ہے تو پھر خالی مکان کیسے وقف ہوگا؟ درست نہیں ہے۔ وقیلا، لیکن کہا گیا، اور یہ قیلا ہی آج قالا ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے، کہا گیا کہ وقف درست ہو جائے گا۔ کیا کریں گے اس کا؟ اگر وہ کرائے پر ہمارا مکان لے لے تو اوقاف کا فائدہ، وہ اپنی زمین ہمیں دے دے تو اوقاف کا فائدہ، اگر وہ دونوں کام نہیں کرتا تو ہم اپنی عمارت توڑ دیں گے، ملبہ تو کسی کام آئے گا۔
سئل قاری الہدایہ، اور قاری الہدایہ سے پوچھا گیا عن وقف البناء والغراض بلا ارض، کہ کسی نے عمارت کا یا درختوں کا وقف کر دیا بغیر زمین کے، فاجاب الفتوى على صحت ذلك، تو فتویٰ دیا انہوں نے اس کے صحیح ہونے پر، یعنی اشیاء منقولہ کا وقف بھی غیر منقولہ کی طرح درست ہے۔ ورجحہ شارح الوہبانیہ واقرہ المصنف معللا، علت انہوں نے یہ بیان کی بانہ منقول فیہ تعامل،